گلفشاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا، مشیت کی کہ یہ سب کچھ چاہے افلاک ہونا تھا، یہ سب کچھ ایک دن نظر چہے لولاک ہونا تھا، یہ سب کچھ ایک دن نظر چہے لولاک ہونا تھا۔ نگاہ آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، اور ارشاد باری ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا کہ تم نے اپنے رسول کو بھیجا، ایسا رسول جو حکمت علم و حکمت سکھانے والا، ایسا رسول جو تزکیہ نفس کرنے والا، ایسا رسول جو ظاہر کو پاک کرنے والا، ایسا رسول جو باطن کی تطہیر کرنے والا، ایسا رسول اللہ نے تمہارے درمیان بھیجا۔ مگر یہ بھیجنے کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، انابت آدم بھی بھیجا، تنقید شیش بھی بھیجا، صحاب زکریا بھی بھیجا، سعد داؤد بھی بھیجا، اینات الیاس بھی بھیجا، خلت خلیل بھی بھیجا، حکمت لقمان بھی بھیجا، حکومت سلیمان بھی بھیجا، حب دانیال بھی بھیجا، وقار یوشا بھی بھیجا، ید بیضاء موسیٰ بھی بھیجا، مسیح عیسیٰ بھی بھیجا۔ اتنا جو بھیجا وہ کس کا بھیجا تھا، اور اب جو بھیجا یہ کس کا بھیجا ہے؟ کیا انہیں بھی میں نے بھیجا، انہیں بھی میں نے بھیجا، مگر ان کا بھیجنا اور تھا، ان کا بھیجنا اور ہے۔ وہ جتنے آئے تھے وہ خطرہ خطرہ لے کر آئے تھے، یہ جا رہا ہے دریا ہی دریا بن کر چلا جا رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آنے کی شان ایسی کہ زمانے کا مزاج بدل گیا، آسمان کا شامیانائی نظام کر گیا، پانی پہ زمین بچھا دی گئی، پہاڑوں کو بلندی دے دی گئی، آسمانوں کو ترنم دے دیا گیا، دریا کو روانی، موجوں کو طغیانی، کلیوں کو تبسم، سبزوں کو لہر، بلبل کو چہل، پاک کو مہر، ساری کائنات کو موثر کر دیا گیا، نظام حکومت قائم کر دیا گیا، نظام عدل قائم کر دیا گیا۔ ساری خدا کی خدائی جب منظم ہو گئی، ساری خدا کی خدائی جب منظم ہو گئی، اتنی منظم ہو گئی کہ ویسی تنظیم دنیا کا کوئی بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی روشنی دے دی گئی کہ ایسی روشنی کوئی میلاد کرنے والا نہیں کر سکتا ہے۔ اتنے سامنے بنا دیے گئے کہ اتنی سماعت کرنے والا دنیا اکٹھا نہیں کر سکتی ہے۔ ہم بلائیں گے، تمہیں بلائیں گے، علاقے کو بلائیں گے، صوبے کو بلائیں گے، ملک کو بلائیں گے، مگر اس نے میلاد مصطفیٰ سننے کے لیے 18,000 عالم پیدا کر دیا، 18,000 عالم پیدا کر دیا۔ اتنے انتظام کے بعد کام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ چاند کی چاندنی کس کے لیے؟ خدمت مصطفیٰ کے لیے۔ سورج کی روشنی کس کے لیے؟ خدمت مصطفیٰ کے لیے۔ ہواؤں کی نرمگی کس کے لیے؟ خدمت مصطفیٰ کے لیے۔ لالا سالوں کی روشنی کس کے لیے؟ خدمت مصطفیٰ کے لیے۔ رسولوں کا قافلہ کس کے لیے؟ خدمت مصطفیٰ کے لیے۔ انبیاء کی ذکاریں کس کے لیے؟ خدمت مصطفیٰ کے لیے۔ فرشتوں کا وجود کس کے لیے؟ خدمت مصطفیٰ کے لیے۔ کرسیوں کی بھیڑ بھاڑ کس کے لیے؟ خدمت مصطفیٰ کے لیے۔ جنت کا گلستان کس کے لیے؟ خدمت مصطفیٰ کے لیے۔ کوثر کے شربت کس کے لیے؟ خدمت مصطفیٰ کے لیے۔ میزان عدالت کس کے لیے؟ خدمت مصطفیٰ کے لیے۔ فرشتوں کی بھیڑ بھاڑ کس کے لیے؟ خدمت مصطفیٰ کے لیے۔ تو ایک دن تک کے مسلمانوں تم نے میلاد مصطفیٰ کیا، کپڑے کا شامیانہ لگایا، چند راگ لگائے، کچھ لوگوں کو بلایا، تو دنیا نے چیخنا شروع کیا یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ میں کہتا ہوں ان نوجوانوں کو حرام و بدعت کا فتویٰ دینے والے خدا سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ اے خدا تم نے جو میلاد مصطفیٰ کے لیے ساری کائنات بنا دی ہے، ہم بندہ ہے
قانون بنائے گا، وہ جو انتظام کرے گا، اس کا جواب کون دے سکتا ہے؟ اس کا جواب کون دے سکتا؟ میلاد ہے کیا؟ یہ سنی مسلمان میلاد میں کرتے کیا ہیں؟ ذکر رسول، فضائل رسول، سیرت رسول، یہی تو بیان کرتے ہیں۔ ایک شامیانہ ہوتا ہے، ایک مدرسہ ہوتا ہے، ایک مائک ہوتا ہے، سینکڑوں ہزاروں پچاسوں کی تعداد میں سننے والے لوگ ہوتے ہیں، ایک ذاکر نبی ہوتا ہے جو رسول کا ذکر سناتا ہے، مداح رسول ہوتا ہے جو نبی کی نعت بیان کرتا ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ اور اس میں سے کوئی ایک ایسی چیز بتا دو جو حرام اگر شامیانہ لگانا حرام ہے تو جیسے ایک شامیانہ بجلی چکے لگانا حرام ہے، ویسے اجتماع میں بھی ایک حرام شامیانہ لگانا حرام۔ اگر شامیانہ لگانا حرام ہے، اگر مائک لگانا حرام ہے، تو یہاں قریب سنی مسلمانوں نے ایک مائک لگایا ہے، تم پورے شہر کا مائک خرچ لیتے ہو۔ اگر ایک مائک حرام ہے تو 100 مائک بھی حرام۔ اگر زمین پہ بیٹھنا حرام ہے تو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں 100 کی تعداد میں ہوں گے، 500 کی تعداد میں ہوں گے، 500 کا بیٹھنا اگر حرام ہے تو تمہارے یہاں بھی 5 لاکھ کا بیٹھنا اور کھڑے رہنا حرام۔ اور اگر کرسی پہ بیٹھنا حرام ہے تو کرسی پہ تمہارا بھی بیٹھنا حرام۔ ارے یہ تو خوش قسمت لوگ ہیں، ہمیں کھڑا کیا ہے چوکی پر اور یہ بیٹھے زمین پر، یہ زمیندار بن گئے ہیں، ہمیں چوکیدار بنا دیا ہے۔ مگر ہمیں یہ گواہ اس لیے ہے کہ یہ میرے رسول کا چرچا سننے آئے ہیں، ان کے باتیں سننے آئے ہیں، ان کی سیرت سننے آئے ہیں۔ تو اگر ایسا سنانا حرام ہے تو ایک تبلیغ کرنے والوں، ایک دارالعلوم بنانے والوں، اپنے گھروں سے پہلے قرآن نکال دو، اس لیے کہ قرآن میں ہے کیا؟ وہی سیرت مصطفیٰ، وہی سنت مصطفیٰ، وہی عظمت مصطفیٰ، وہی رفعت مصطفیٰ، وہی فضیلت مصطفیٰ، وہی جلالت مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، جود و نوال مصطفیٰ، فضل و خصال مصطفیٰ، آل و اولاد مصطفیٰ، یہی تو ہے قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ولی اصحاب السجادہ۔ حیدرآباد میں میں موجود تھا، ہمارے ایک جماعت اسلامی کے آپریٹر نے کہا کہ لوگوں نے قرآن کو سرکار کے حکم کی جلوہ گاہ بنا کر رکھ دیا ہے، حالانکہ وہ سیرت کا نصاب ہے۔ ہم نے کہا لوگوں کو بنانے کا حق اس وقت ہوتا جبکہ قرآن مخلوق ہوتا، لیکن قرآن مخلوق نہیں، کلام خالق ہے، اور قرآن کو بندے نے نہیں بنایا ہے بلکہ خدا نے بھیجا ہے۔ تو یہ سوال ہم سے نہ کرو، خدا سے یہ سوال کرو کہ اس نے کس کی جلوہ گاہ بنایا ہے؟ واقعی نبی کے حسن کی جلوہ گاہ ہے۔ چہرے کو دیکھا تو کہا وطوہا، آنکھوں کو دیکھا تو کہا ما زاغ البصر وما طغیٰ، زلف شابوں کو دیکھا تو واللیل اذا سجا، شب کرم کو دیکھا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، قدم ناز کو دیکھا لا اقسم بہذا البلد، شہر مقدس کو دیکھا وانت حل بہذا البلد، ان کی پرواز دیکھی والنجم اذا ہوا، ان کا سفر دیکھا سبحان الذی اسریٰ، ان کی بلندی دیکھی مقام دنا بدر اللہ، ان کی نزدیکی قاب قوسین و ادنیٰ، ان کی بولی واوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، ان کی شہادت یا ایھا المدثر، حرمت ماننا یا ایھا المزمل، ان کا کھڑا ہو جانا طٰہٰ، ان کا مسکرا دینا یاسین، ان کی طبیعت انک لعلی خلق عظیم، ان کی سیرت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
دیکھیے قرآن مصطفیٰ، اس حقیقت سے دیکھیے قرآن مصطفیٰ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، ان میں اپنے رسول کو بھیجا، اور ایک بات 5 منٹ لے کر 10 منٹ ہو گیا، 5 منٹ کے جو آپ کے ذہن میں آ جائے اللہ کی ذات کیا ہے، تو قرآن کا پہلا ورق لگے اور الحمدللہ یہ سارے حافظ قرآن الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ، اب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں فاتحہ کا اور ایک ہی ورق کھولو سامنے فاتحہ، قرآن والے فاتحے کو نہ مان سکے وہ دسترخوان والے فاتحہ کو کیا مانیں گے؟ کیا ہے تمام جہانوں کا رب، اور ہم جس کی میراث کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کی رحمت۔ اور جس قرآن نے کہا کہ سارے جہانوں کا رب اللہ ہے اور سارے جہانوں کی رحمت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود قرآن کیا ہے؟ وہ ہے ہدی للعالمین، ساری کائنات کی ہدایت ہے نا۔ تو سارے جہانوں کا رب کون؟ بولو اللہ، سارے جہانوں کا رب اور سارے جہانوں کی رحمت محمد مصطفیٰ اور سارے جہانوں کی ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے نا۔ مگر یہ کیا بات ہے؟ قرآن جب احسان جتاتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ لقد من اللہ علی العالمین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمام جہانوں پہ احسان کیا کہ انہیں اپنے رسول کو بھیجا، کہتا مومنوں پر احسان کیا، مومنوں پر احسان کیا، زیادہ دور نہ لے جاؤں گا، ارے نمک کا احساس اسے دلایا جاتا ہے جو نمک حلال ہوا جاتا ہے، نمک بھی حق نہیں ہے۔ مومنوں پر احسان کیا کیونکہ مومنین رسول کے ہیں اور رسول مومنین کے، مومنین رسول کے ہیں اور رسول مومنین کے، دیکھا یہ مومنوں پر احسان ہے تو قربان جاؤ جس پر احسان کیا وہ طرح طرح سے احسان یاد بھی کر رہا، میلاد مصطفیٰ کر کے یاد کر رہا ہے، شربت پلا کے یاد کر رہا ہے، شیرنی بانٹ کر کے یاد کر رہا ہے، آسن لگا کے یاد کر رہا ہے، یا رسول پڑھ کے یاد کر رہا ہے، صلاۃ و سلام پڑھ کے یاد کر رہا ہے، نبی کی بارگاہ میں نظر پیش کر کے یاد کر رہا، اور جن پر احسان ہی نہیں وہ کاہے کو یاد کرے؟ جو احسان مانتا ہی نہیں وہ یاد کاہے کو کرے گا؟ میلاد بند، نیاز بند، جاری بند، شبرات فاتحہ بند، عقیدت رسول بند، محبت رسول بند، سارے دروازے بند، سارے دروازے جو خود سے بند کر لے، اب بولو روشنی جائے تو کدھر سے؟ ہم نے نہیں بند کیا ہے، خود سے اپنے پہ جس نے بند کر دیا ہو پھر اس کو شکوا کا دے گا ہے، ہمیں زیارت رسول کیوں نہیں مل رہی ہے، ہمیں شفاعت رسول کیوں نہیں مل رہی ہے، ہمیں رحمت رسول کیوں ملے گی؟ انہیں جو رسول کی بارگاہ سے کٹے ہوئے ہیں اور جو کٹے ہوئے ہیں ان سے رحمت کی ہٹی ہوئی ہے، ان کو نہیں ملنے والے، ان کو نہیں ملنے والے۔ اللہ کا شکر مناؤ مسلمانوں کہ تم مسلمان ہی نہیں سنی مسلمان۔ تو ہم سنی مسلمان ہیں اور یہ صدقہ کس کا ہے؟ یہ سونے والوں کا
ہم اپنے افسانے شریف میں تھے تو ہمارے مولانا فرحت زبیری صاحب قاری صاحب بڑے منجے گزرے آتی ہیں. تو انہوں نے کہا جاگنے والوں سے لو سونے والوں سے لائے. میں نے ان کا فلسفہ آ کے الٹ دیا اس لیے کہ حضور والا اس قوم نے اب تک جو کچھ پایا ہے ان مزاروں میں سونے والوں سے پایا ہے, ان کرسی پہ بیٹھنے والوں سے. کرنا یہ ہے کہ جو اس کے اندر سوئے ہوئے ہیں وہ جلوہ الہی میں سوئے ہوئے وہ ایسی نیند نہیں سوئے جسے قرآن نے موت کہا ہے, وہ ایسی نیند سوئے ہیں قرآن نے جسے چکنا کہا. کل نفس ذائقۃ الموت, مرنا سب کو ہے مگر ترجمہ کیا ہے ہر کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو آپ بتا دیجیے چکھا کیسے جاتا ہے, ہم تقریر خالی کرتے ہیں یہ ایک آدمی بھی نہیں جاتے. ارے جو لوگ پرانے دور میں چکھنا والے ہو کم سے کم وہ کو چھوڑ کر کیسے چکھا جاتا ہے. ہے نا, گھر جاؤ گے تو اپنی اماں جان سے پوچھ لینا, اگر وہ گھر میں نہ ہو اور بیوی کی حکومت ہو تو اس سے پوچھ لینا. اللہ نے اگر کوئی ہمشیرہ کی ہو اس سے پوچھ لینا. چکھا کیسے جاتا ہے, چکھنے کا اتنا یہ پورے ہانڈی میں چمچ چلاتے ہیں, ایک دو قطرہ چھوڑوا اور اس کو زبان پہ زبان باہر کرتے ہیں اور تھپکا دیتے ہیں. چکھا دو قطرہ 5 من دیکھ کے مزے کا پتہ چل گیا نا. چکھا ہے 2 قطرہ 5 من کے دیکھ کا پتہ چل گیا. اب اگر کوئی میری بہن چکھنے کے لیے بیٹھے اور کہے بوا کیا کر رہی ہو, 36 روٹی اور 38 بوٹی دے کے بوا کیا کر رہی ہو, چکھ رہی ہوں. تو ہم کہ یا اللہ اس کا چکھنا ایسا ہے تو کھانا کیسا ہوگا. چکھا ایسے نہیں جاتا, چکھنے کا مطلب بتا تھا. قرآن نے کیا کہا کہ موت کا مزہ چکھنا ہے, موت کا مزہ چکھنا ہے, موت کو کھانا نہیں ہے. جبھی تو ہم دیکھتے ہیں جبریل امین آئے ہیں بارگاہ رسالت میں, حضور حیات میں ہے. جبریل ہاتھ رکھ رہے ہیں, حضور حیات میں ہے. ملک الموت روح نکال کے جا رہے ہیں, حضور مسکرا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے نیند لی, پھر قبر میں صحابہ نے اتارا. صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں, مولا علی دیکھ رہے ہیں, حضور کی زبان ہل رہی ہے, لب مبارک چل رہا ہے. کہا یہ کیسی موت ہے, جب لب مبارک سے کان لگایا تو دیکھتے ہیں رب حولی امتی, رب حولی امتی, رب حولی امتی. کہا اے لوگوں, ارے کان لگا کے نہ سنو, میرا کلمہ ایمان لگا کر سنو. تو